قاتل نے کس صفائی سے دھوئی ہے آستین، اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ ارشد شریف کو شہید ہوئے آج چوتھا روز ہے۔ پورا ملک سوگوار ہے، دل و دماغ جیسے مفلوج ہو چکے ہیں۔ بچے سے لے کر بوڑھے ہر بندہ خوف زدہ نظر آتا ہے اس ظلم پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی خود مختاری کی جنگ لڑنے پر بھی پرعزم ہیں۔ ارشد شریف انتہائی ذہین اور بہادر صحافی تھے۔ ان کا ہر پروگرام ایک مکمل ریسرچ کے بعد نشر ہوتا تھا۔ اتنے پختہ اور ناقابل تردید دلائل ہوتے تھے کہ سامنے والا چند ہی منٹوں میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لفافہ نہیں تھا، یعنی کہ وہ اب تک بکا نہیں تھا۔ کھٹکتا تھا وہ اہل طاقت کو زیادہ، ضمیر کی بولی اس کا ارادہ نہیں تھا۔ کہا بھی گیا اور بتلایا بھی گیا، لیکن موت سے ڈرنا اس کا شیوا نہیں تھا۔ سزا سچ کی ہوتی ہے یہاں گولی، پہنا اس نے جھوٹ کا لبادہ نہیں تھا۔ قصہ زندگی کا خاتمہ ہے دردناک، مرا جہاں وہاں اسے کوئی جانتا نہیں تھا۔ مرنے سے پہلے کسی کو کچھ تو کہتا، افسوس وہاں اس کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ ارشد شریف کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ نہ ڈر تھا، بے باک تھا۔ وہ کرپشن اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا تھا۔ صرف اسی لیے اس پر ایف آئی آرز کاٹی گئیں۔ اسے اتنا مجبور کر دیا گیا کہ اسے ملک بدر ہونا پڑا۔ ارشد شریف کو جب ملک چھوڑ کر جانا پڑا تو ایئرپورٹ پر انہیں الوداع کرنے کے لیے ان کے جگری دوست مراد سعید بھی موجود تھے۔ ان کے قریبی دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ ملک چھوڑتے ہوئے وہ انتہائی کرب اور تکلیف میں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مسکراتے رہے۔ ارشد شریف کے قریبی دوست کاشف عباسی نے بھی اپنے ایک پروگرام میں بتایا کہ میں نے ارشد کو کئی بار کہا تھا کہ ویزا لگوا لو، لیکن وہ کہتا تھا کہ میں ویزا لگوا کر کیا کروں گا، میں نے رہنا ہی پاکستان میں ہے۔ یہیں سے آپ ان کے محب وطن ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس وقت ہر پاکستانی ارشد شریف کے لیے سوگوار ہے، سوائے امپورٹڈ حکومت کے۔ یہ لوگ ایسے سفاک ہیں کہ دکھ کی اس گھڑی میں انہوں نے ارشد شریف کی میت لانے میں ان کے خاندان کی کسی طرح کی کوئی مدد نہیں کی۔ مریم اورنگزیب سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان لانے میں مدد کر رہے ہیں، لیکن ارشد شریف کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ان کی کوئی مدد نہیں کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف صحافی برادری اپنے بلبوتے پر ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان لانے میں مدد کر رہی ہے۔ ارشد شریف کے صحافی برادری میں بہت اچھے تعلقات تھے، یہی وجہ ہے کہ آج اس دکھ کی گھڑی میں بھی وہ سب ان کے گھر والوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دکھ کے ان دنوں میں ہر صحافی نے اپنی اس دوستی کا حق پوری طرح سے ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ عمران ریاض، صدیق جان، صابر شاکر اور دیگر قریبی دوست غم سے نڈھال دن رات ارشد شریف کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ارشد شریف کی فیملی کے لیے اس وقت سب سے قریبی لوگوں میں عمران ریاض شامل ہیں۔ عمران ریاض جیسا بے خوف صحافی جس پر درجن سے زیادہ مقدمے کیے گئے، غداری کا مقدمہ کیا گیا، ایک شہر سے دوسرے شہر ہر طرح سے اسے ٹارچر کیا گیا، اس کے باوجود اس کے چہرے پر کبھی مایوسی نظر نہیں آئی۔ لیکن ان 4 دنوں میں ارشد شریف کی موت نے عمران ریاض کو بھی توڑ کر رکھ دیا ہے، اور اس بات کا دکھ ان کے چہرے پر صاف دکھائی دیتا ہے۔ اس سے پہلے عمران ریاض کا یہ روپ کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اتنا دکھ، اتنی مایوسی اور اتنی اداسی ان کے چہرے پر پہلے کبھی دکھائی نہیں دی۔ لیکن کچھ شفاق لوگ ایسے بھی ہیں جو اس موقع پر بھی اپنے پرانے بغض نکالنے سے باز نہیں آئے۔ اقرار الحسن کو زیادہ تر لوگ پاکستان میں ایک کرائم رپورٹر کے نام سے جانتے ہیں، جس کا کام گھر گھر جا کر کرائم کی رپورٹنگ کرنا ہے۔ انسانیت کے گن گانے والا اقرار الحسن حسد اور بغض میں اتنا آگے نکل گیا کہ ارشد شریف کی تدفین کا انتظار بھی نہیں کیا، اور ارشد شریف اور عمران ریاض کے تعلقات پر گھٹیا قسم کے الزامات پر اتر آیا، جس کا واحد مقصد صرف اور صرف اپنی ریٹنگ بڑھانا ہے۔ اس وقت اقرار الحسن کی انتہائی نیگیٹو سوچ سامنے آئی ہے۔ اقرار الحسن بغض سے بھرا انسان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ اس موقع پر اس طرح کی بات کرنا کتنا غیر مناسب ہے۔ جسے شک ہے وہ ارشد شریف کی فیملی سے جا کر پوچھ لے عمران ریاض اور ارشد شریف کے آپس کے تعلقات کا۔ اقرار الحسن سے کوئی پوچھے کہ یہ پرسوں سے کہاں غائب ہے، کیا یہ صرف ٹویٹر پر ہی پرسے دے گا؟ اور رہی بات عمران ریاض کی، تو وہ دن رات غمزدہ خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اقرار الحسن کو شرم آنی چاہیے اس موقع پر اس طرح کی گری ہوئی بات کرتے ہوئے۔ عمران ریاض خان اور ارشد شریف شہید کے جو بھی آپس میں اختلافات تھے وہ ماضی کا حصہ تھے، مگر کل رات سے عامر متین اور دوسرے منافقین نے عمران ریاض کے خلاف جو محاذ شروع کر رکھا ہے اسے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں۔ اس موقع پر ان کے اس طرح کے کمنٹس بتا رہے ہیں کہ یہ کتنے سگے ہیں ارشد شریف کے یا اس کی فیملی کے۔ انہیں اگر ذرا بھی موقع کی نزاکت کا احساس ہوتا تو اس طرح کی حرکت کبھی نہ کرتے۔
اسے بس عمران ریاض سے حسد کرنا ہے، موقع چاہے جو بھی ہو۔ انہیں چاہیے کہ اگر اس وقت یہ دعائیں نہیں دے سکتے تو کم سے کم دکھی خاندان کے دکھ میں مزید اضافہ نہ کریں۔ زندگی میں ایک دوسرے سے مختلف موضوعات پر اختلافات ہو سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ اگر کسی سے اختلاف ہے تو پھر آپ کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ تو نہیں پتا کہ اقرار الحسن نے اس موقع پر اس طرح کا ٹویٹ کیوں کیا، لیکن جب عمران ریاض پر مشکل وقت تھا تو ارشد شریف ان کے ساتھ کھڑے رہے، اور آج جب ارشد شریف کے خاندان پر دکھ کا برا وقت آ چکا ہے تو عمران ریاض ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن منافقوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب عمران ریاض گرفتار ہوئے تھے تو ارشد شریف آدھی رات کو باہر آ گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ وقت باہر نکلنے کا ہے، اور اس وقت ارشد شریف نے بھی عمران ریاض کا ساتھ دیا تھا۔ تو حسد کرنے سے بہتر ہے اقرار الحسن کہ محنت کرو۔ اس نے کبھی بھی کسی بھی حالت میں ارشد شریف کا ساتھ نہیں دیا اور آج وہ دوسروں کے تعلقات پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ یہ ظالم لوگ اتنے بڑے دکھ میں ارشد شریف کے خاندان کو حوصلہ دینے کے بجائے گری ہوئی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر ان کے تعلقات اتنے ہی خراب ہوتے تو ارشد شریف کی والدہ کبھی بھی عمران ریاض کو کال کر کر نہ بلاتی۔ آپ کو بس پیسہ چاہیے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ریٹنگ سے آئے، چاہے کسی پر کسی بھی طرح کی قیامت ٹوٹ پڑے۔ یہ صرف اور صرف عمران ریاض خان پر تنقید کر کے اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتا ہے۔ اس کو تکلیف یہ ہے کہ عمران ریاض کی جگہ میں کیوں نہیں ہوں۔ اس کی منافقت پہلے تو ہم نے صرف سنی تھی، آج دیکھ بھی لی ہے۔ ارشد شریف نے کبھی کسی پر ذاتی حملے نہیں کیے، لیکن افسوس آج ان کے جانے کے بعد جس کو موقع مل رہا ہے وہ کیچڑ اچھال رہا ہے۔ ارشد شریف کی زندگی میں ان سے قطع تعلق کرنے والے اور انہیں اکیلا چھوڑنے والے ان کے پرانے ساتھیوں کے علاوہ اقرار الحسن جیسے لوگ بھی موجود ہیں، اور اب ایسے بہیو کر رہے ہیں کہ جیسے وہ بہت سگے تھے، اور وہ جنہیں ارشد شریف کی فیملی نے ذمہ داری سونپی ہے ان پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ انہیں شرم آنی چاہیے۔ ایک طرف عمران ریاض خان ارشد شریف کے تدفین کے لیے انتظامات کر رہا تھا اور دوسری طرف یہ گھٹیا لوگ اس پر کیچڑ اچھال رہے تھے۔ شاید جلد بازی میں اقرار الحسن یہ بھول گیا تھا کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، عوام 2 منٹ میں آپ کی لگائی پوسٹ کا پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں۔ اقرار الحسن نے گرما گرمی میں پوسٹ تو کر دیا، لیکن پھر عوام کی طرف سے شدید چترول کے بعد اسے ڈیلیٹ کر دیا۔ لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اقرار الحسن متعدد بار اس طرح کی حرکتیں کر چکا ہے۔ 2021 میں ایک ٹک ٹاکر عائشہ اکرم نے اپنے دوستوں کو بلا کر ٹک ٹاک بنانے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا، جس پر بغیر تحقیق کیے اقرار الحسن اس ٹک ٹاکر کے پاس پہنچا اور اسے ہراسمنٹ کا نام دیا، جس سے دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی ہوئی۔ نیشنل لیول تک جب یہ خبر پہنچی تو عمران خان کی حکومت نے تحقیقات شروع کی، لیکن سوال یہ ہے کہ غلطی ایک بار کی جاتی ہے، جو بار بار کیا جائے وہ گناہ ہوتا ہے۔ کیا ایک صحافی کا یہ کام نہیں ہے کہ سب سے پہلے وہ خبر کی تصدیق کرے؟ لیکن اس انسان کا ہر کام الٹا ہے، یہ پہلے خبر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد تحقیق کرتا ہے۔ ارشد شریف تو حق اور سچ کے لیے لڑتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، لیکن یاد رکھیں وہ صرف اپنی جنگ نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ وہ ہمارے بچوں کے مستقبل کی جنگ بھی لڑ رہا تھا۔ اب ہم پر فرض ہے کہ ہم اس جنگ کو جاری رکھیں۔